اگر کوئی ایک گھر کسی کی پراپرٹی اور ملکیت ہے اور میں نے گرایا ہے تو میں نہ صرف اس بندے کو بھی جواب دوں اور اللہ کو بھی جواب دوں. کوئی بھی نہیں سنتا, ہم کس کو بتائیں؟ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں ڈرایا جاتا ہے, مار دیں گے, گولیوں سے اڑا دیں گے, پھر کیا کریں ہم لوگ؟ کس کے آگے جا کے کس کو بتائیں؟ ہم صدیوں سے رہ رہے تھے, ہمارے باپ دادا ادھر مار کھپ گئے. پچھلے کئی دنوں سے بہت سے میسیجز موصول ہوئے اور کہا گیا کہ نورپور شاہان اور اسلام آباد میں بری امام کے علاقے میں جو ڈیمولیشن کیمپین چل رہی ہے, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے, تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے, گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے, لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ بات نہیں کریں گے ہمیں معلوم ہے. تو ان لوگوں کی اطلاع کے لیے پچھلے 7 سال سے ہم نے صرف ان معاملات پر ہی 95% آف دا ٹائمز گفتگو کی ہے جو پبلک کنسرن کے معاملات ہیں, نہ کہ کسی ایک شخصیت کے معاملات ہیں. تو کرنی تھی لیکن مصروفیت کے باعث ڈیلے ضرور ہوا, اگنور نہیں ہوا. آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد کے ان ایریاز میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے تحت کتنے گھروں کو گرایا گیا, کتنے لوگ بے گھر ہوئے, لا اور قانون اس پہ کیا کہتا ہے, کیا یہ سیٹلمنٹس, کیا یہ علاقہ مکین جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گھر ہمارے تھے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں, حکومت کا موقف اس پہ کیا ہے, حکومت کس قانون کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہے, کون سا منصوبہ ہے اسلام آباد کا جس کے تحت اس جگہ کی اچانک ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی حکومت کو, اور قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں, پاکستان کے قانون میں کمزوریاں کیا ہیں, اس پر آج بات کرتے ہیں. تو ویسے تو پاکستان میں ہمیشہ کچی آبادیاں اور انفارمل ہاؤسنگ کے خلاف بہت بڑے بڑے آپریشن ریسنٹ ہسٹری میں دیکھنے کو ملے. مثال کے طور پہ 2020 کے اندر گجر نالہ, اورنگی نالہ جو کہ کراچی میں واقع تھا, سیلاب آنے کے فوری بعد وہاں پر میسو ڈیمولیشن کیمپینز کی گئیں. اس کے علاوہ نومبر 2018 کے اندر بھی ایمپریس مارکیٹ ڈیمولیشن ہوئی, جہاں پر ایمپریس مارکیٹ جو ایک تاریخی مارکیٹ تھی, 1000 دکانوں کو وہاں گرایا گیا. لاہور کے روڈا کے علاقے کے آس پاس اس طرح کے آپریشن ہم نے دیکھے ہیں, بہت سی اور جگہوں پر دیکھے ہیں. تو اسی طرز پر اسلام آباد کے اندر یہ تیسرا فیز ہے ڈیمولیشن کیمپین کا جو آپ نورپور یا بری امام کے ایریا میں دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے اور بھی ہو چکے ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. یہ کس منصوبے کے تحت ہو رہا ہے, پہلے ذرا اس سے آغاز کرتے ہیں. حکومت نے کلیم کیا کہ اسلام آباد پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی ہوگا, جس کو کیپٹل سمارٹ سٹی کہا گیا. سمارٹ سٹی کی فلسفی کیا ہوتی ہے جناب؟ فلسفی اس کی یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن میں, انرجی مینجمنٹ کے اندر, گورننس کے اندر, پبلک سروس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیٹا گیدرنگ کے ذریعے آپٹیمائزیشن کی جائے, اور گورننس جو ہے وہ انفارمیشن کے ذریعے ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. ڈیجیٹائزڈ قسم کی گورننس ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا تھا ریسنٹلی کہ ایم ٹیگ کے بغیر کوئی گاڑی نہیں آ سکتی اسلام آباد کے اندر, اسی منصوبے کے تحت تھا. پھر آپ نے سنا کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے سمارٹ سٹی پروجیکٹ میں کنورٹ کیا جائے گا, وہ بھی اسی منصوبے کے تحت تھا. اس منصوبے کے تحت یہ بھی تھا کہ ایکسپینشن کی جائے گی پبلک اینڈ ریکریشنل انفراسٹرکچر کی, یعنی کہ عوامی مقامات, پبلک سپیسز, اور ساتھ ساتھ یہ کہ سیر و تفریح کے جو مقامات ہیں ان کو ری اسٹرکچر کیا جائے گا, ری ڈیزائن کیا جائے گا, ان کو دوبارہ سے بنایا جائے گا یا پھر ان کو اسکریچ سے بنایا جائے گا, تاکہ اسلام آباد کو گلوبلی ایک ٹورزم کے طور پہ اور ایک ڈپلومیٹک ہب کے طور پہ مارکیٹ کیا جائے. کیونکہ ریسنٹلی ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس جو کی ہیں, پوری دنیا سے لوگوں کی نظر اسلام آباد پر رہی ہے. تو پاکستان کی حکومت یہ سوچتی ہے کہ ایک تو ڈپلومیٹک ہب ریجنلی یہ اسلام آباد بنے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ٹورسٹک ہب بھی بن جائے, کیونکہ کوئی اور شہر ہم اس طرح سے ڈیزائن نہیں کر سکتے جو اتنا ویل اسٹرکچرڈ ہو. اسی وجہ سے اسلام آباد کو ہم ٹورسٹک ہب بنائیں گے پاکستان کا. اس کے تحت ایک اعلان یہ ہوا کہ 1000 ایکڑ کا ایک پارک بنایا جائے گا. لوگ حیران ہو گئے کہ 1000 ایکڑ آپ کے پاس آیا کہاں سے. بعد میں حکومت نے یہ کہا, سی ڈی اے نے غالباً یہ کہا, پریس میں رپورٹ ہوا کہ ٹائپو تھا, یعنی کہ ٹائپنگ مسٹیک تھی, 1000 کنال کی بات ہو رہی ہے. تو اناؤنس کیا گیا کہ مارگلا کے فٹ ہل کے اوپر, یعنی کہ مارگلا کے بالکل نیچے 1000 کنال کا ایک پارک بنایا جائے گا D12 کے پاس, جو کہ سی ڈی اے کا زون 3 بنتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ 175 ایکڑ پر محیط سپورٹس ہب بنایا جائے گا جناب, کھیلوں کے لیے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کرکٹ اسٹیڈیم, کیونکہ اسلام آباد کے اندر کوئی کرکٹ اسٹیڈیم انٹرنیشنل لیول کا نہیں ہے جہاں عالمی لیول کے میچز ہو سکیں, پنڈی, لاہور, کراچی جانا پڑتا ہے, وہ بنایا جائے گا. اولمپک ولیج بنایا جائے گا تاکہ مستقبل میں ہو سکتا ہے دہائیوں کے بعد پاکستان ایم کرے اولمپکس کے اوپر بھی, جو کہ بڑا فار فیچ لگتا ہے, لیکن یہاں پر وہ بھی بنانے کا منصوبہ ہے. اس کے لیے 175 ایکڑ جگہ پرپوز کر دی گئی. اور یہ بھی پرپوزل ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل دنیا بھر سے انویسٹمنٹ کروا کے ان علاقوں میں بنائے جائیں گے, جس میں زیرو ٹیکس ہوٹل پالیسی اناؤنس کی گئی ہے. یعنی کہ کوئی بھی باہر سے آ کے اگر 5 اسٹار ہوٹل بنائے گا تو ٹیکسیشن اس کو کم سے کم یا صفر ٹیکسیشن دی جائے گی,
تاکہ انہیں حوصلہ افزائی ہو کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اور اسی وجہ سے 30 مارچ 2026 کو ہم نے یہ سنا ہے میڈیا کی رپورٹنگ میں کہ سی ڈی اے نے قطر کے جو انویسٹرز تھے ان کو کہا کہ آپ 2 5 اسٹار ہوٹل بنائیں, پرائم لوکیشن کے اوپر آپ کو F5 کے اندر اسلام آباد میں ہم پلاٹس مہیا کریں گے جناب میریٹ ہوٹل کے پاس, اور اس پر وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جناب یہ ہیں مختلف منصوبے جو کہ اسلام آباد کے اس نئے اسمارٹ سٹی اور ریکریشنل ہبز جو ہیں نا ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اناؤنس کیے جا رہے ہیں. اب اس خاتے کے اندر بری امام کی زمین بھی آ گئی اور بھی گاؤں آ گئے, کیونکہ اسمارٹ سٹی دنیا میں جہاں بھی اناؤنس کیے جاتے ہیں وہاں پر ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسکلوڈ کرتا ہے سوشل اور پولیٹیکل چوائسز کو, یعنی کہ لوگوں کی ترجیحات کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. اور یہ منصوبے میس ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہونے والے لوگوں کو ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینس کے طور پہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ ہمارا ایم یہ نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا. ایک سینٹرل کنسرن کے طور پہ اسمارٹ سٹی کی فلاسفیز کو نہیں دیکھتی. اور جب بھی اس نوعیت کی ایکسپینشن ہوتی ہے بڑے شہروں میں اربن سینٹرز کے اندر تو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور انفارمل ہاؤسنگ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللیگل سیٹلمنٹس پہلا نشانہ ہوتا ہے اتھارٹیز کا. پچھلے 6 مہینوں کے اندر نورپور شاہ کے علاقے کے اندر 13,000 گھروں کو گرا دیا گیا ہے. 13,000 houses are demolished in the last 6 months. 15,000 گھر اب بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور بہت سے جو ویلیجرز ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ گاؤں کے اوپر یہ جو اربن سینٹر کے قوانین ہیں یہ لاگو نہیں ہوتے, تو سی ڈی اے کا ایک موقف میڈیا پہ یہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے کہ F4 کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے بری امام کا علاقہ یا نورپور کا علاقہ, اسی وجہ سے اس پہ اربن لاز ہی امپلیمنٹ کیے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2025 کے اختتام کے اوقات میں مسلم کالونی جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب واقع ہے وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑی ڈیمولیشن ڈرائیو دیکھی تھی جہاں گھروں کو گرایا گیا. 25,000 لوگ وہاں سے بھی بے گھر ہو گئے تھے, ڈسپلیس ہو گئے تھے. اور اب بری امام اور نورپور کا جو ایریا ہے اس میں سی ڈی اے یہ کہتا ہے کہ کلیئرنس آپریشن ہم نے 14 ولیجز کے اندر مکمل کر لیا ہے, 14 ولیجز. اب بھی 12 گاؤں کے علاقے ایسے ہیں, 12 ولیجز ایسے ہیں جہاں پر سی ڈی اے کہتا ہے کہ آپریشن جاری ہے, جس میں دوری باغ آتا ہے, اوپرا شہر کا علاقہ آتا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 30 اپریل تک یہاں پر ڈیمولیشن ڈرائیو جاری رہے گی. یہ ہے تیسرا فیز اس کیمپین کا. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, لیکن پچھلے 1.5 سے 2 سال میں یہ میس ڈیمولیشن جو ہو رہی ہے یہ اس کا تیسرا فیز چل رہا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوتھا فیز بھی آئے گا 30 اپریل کے بعد, اور اس کا ٹارگٹ ہوگا 5 کرسچن انفارمل سیٹلمنٹس, یعنی کہ غیر قانونی کرسچن سیٹلمنٹس جو ہیں وہ چوتھے فیز میں ٹارگٹ کی جائیں گی جو کہ اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا. اور اس کا ٹارگٹ ہوگا I9 کا علاقہ اور F6 کا علاقہ. ریڈ نوٹسز یہاں پر بھیج دیے گئے ہیں, 2 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا ہے اپنے علاقوں کو خالی کرنے کے لیے. جب یہ آپریشن چل رہے تھے تو ہم نے دیکھا بری امام کے علاقے میں, نورپور کے علاقے میں ریزسٹنس سامنے آتی ہے. 500 سے 600 افراد باہر نکلتے ہیں, پتھراؤ بھی کرتے ہیں سی ڈی اے کے لوگوں کے اوپر, ڈیمولیشن کرنے والوں کے اوپر. جواب میں FIRs کی جاتی ہیں, پیٹرول بم پھینکنے سے متعلق بھی ہوتی ہیں, فائر آرمز پر FIRs کی جاتی ہیں, سرچ آپریشن بھی کیے جاتے ہیں, ٹیئر گیس بھی ہوتی ہے, بیٹن چارجنگ بھی ہوتی ہے اللیجڈلی. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان تمام جھڑپوں کے اندر 8 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں, 50 گاؤں والے زخمی ہو جاتے ہیں. 350 افراد کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے جاتے ہیں جو کہ طاقت کا استعمال کرنے کا الزام جن پر لگتا ہے. اور سرچ آپریشن کیے جاتے ہیں کمال پور کے اندر, بونا محلہ کے اندر, جس میں 50 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے. اب آ جائیے حکومتی موقف اور لوگوں کے موقف کے اوپر کہ گورنمنٹ کس جواز کے اوپر یہ کر رہی ہے, کون سا قانون سائٹ کر رہی ہے اور کیا جواز پیش کر رہی ہے اس ساری لینڈ ایکویزیشن کا, اس ساری زمین کو ان کے بقول ریکلیم کرنے کا. تو جناب بات یہ ہے کہ سی ڈی اے کا جو قانون ہے, سی ڈی اے آرڈیننس 1960, وہ یہ کہتا ہے کہ پرپیچول سکسیشن کا رائٹ سی ڈی اے کے پاس ہے, یعنی کہ سکسیشن جو ہے پراپرٹی کی, اس کے جو حقوق ہیں وہ سی ڈی اے اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے. اور ساتھ ساتھ قانون کہتا ہے کہ ایکسٹینسو اتھارٹی ہے سی ڈی اے کے پاس لینڈ ایکویزیشن کی, یعنی کہ زمین حاصل کرنے کی, کسی بھی طرح سے جبری طور پہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ سیکشن 49B اس قانون کا کہتا ہے کہ سی ڈی اے کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بے گھر بھی کر دے اپنے علاقوں سے جو کہ اللیگل سیٹلمنٹس میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ پولیس فورس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور سٹرکچرز جو بنے ہوتے ہیں
ان کو گرا بھی سکتے ہیں لیگلی. اب میں یہ آپ کو اپنی رائے نہیں بتا رہا, یہ گورنمنٹ کا موقف اور قانون سنا رہا ہوں. اس کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ مسئلہ قانون کے اندر کیا ہے. اس ڈیمولیشن ڈرائیو کے اوپر حکومت یہ کہتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر 1960 کی دہائی کے اندر 1960s ارلی 1960s کے اندر جتنے بھی لوگ بری امام اور نورپور کے گاؤں یا ارد گرد کے گاؤں کے علاقوں میں بسے ہوئے ہیں, ان سب کو کمپنسیشنز کیش میں مل چکی تھیں. یعنی کہ یہ ساری زمین کی ملکیت سرکار کے پاس تھی, اور جو اس سے پہلے کے اونرز تھے, جو مالکان تھے, ان کو یا پیسے دے دیے گئے یا متبادل زمینیں پنجاب میں دے دی گئیں. اس پر کہا جاتا ہے کہ 4 کنال زمین یہاں لے کے پنجاب کے مختلف علاقوں میں 100 کنال زمینیں ان لوگوں میں بانٹی گئی ہیں. اسی لیے قانونی اعتبار سے یہ جگہ ریاست کی ملکیت. اور حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے صرف انلیگل سیٹلمنٹس اس طرح کی نہیں, بلکہ اسلام آباد کلب کی بھی جو انکروچمنٹ تھی اس کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی, اور ساتھ ساتھ گن اینڈ کنٹری کلب کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ہے. اور اس کے لیے CDA 2011 کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی سائٹ کرتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی پیکج ڈیل آکیوپینٹس کو آفر نہیں کی جائے گی. ساتھ CDA نے یہ کہا کہ ہم نے ڈیڈ لائن کلیئر دی تھی, ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم گھروں کو گرا دیں گے, ہم نے سرپرائز نہیں دیا, ہم نے قانونی اعتبار سے یہ سب کچھ کیا ہے. اسی وجہ سے محسن نقوی صاحب سے جب سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کسی ایک بھی ایسے انسان کا گھر نہیں چھینا جو کہ اس کی اپنی ملکیت ہو. یہ ساری زمین سرکار کی ہے, اس پہ قابضین جو ہیں ان کو کوئی مارجن نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی ایک گھر کسی کی پراپرٹی اور ملکیت ہے اور میں نے گرایا ہے تو میں نہ صرف اس بندے کو بھی جواب دوں اور اللہ کو بھی جواب. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار کی زمین پہ گھر بنائیں, قبضہ کریں اور اس کے بعد اس کو کچھ نہ کہے. اب آ جائیے لوگوں کے موقف کے اوپر. 5 لاکھ لوگ تقریباً اس ڈیمولیشن ڈرائیو سے متاثر ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1960 کی دہائی کی کمپنسیشنز جو تھیں اس کو آپ آج اپلائی نہیں کر سکتے, تب دور اور تھا, اب تو نسلیں جوان ہو چکی ہیں. تو ہماری جو اونرشپ ہے جو اسٹیبلش ہوتی ہے ریزیڈنس کے بنیاد کے اوپر, یعنی کہ رہائش کی بنیاد کے اوپر, وہ 1960 کی کمپنسیشن سے کیسے سنکرونائز ہو سکتی ہے. پہلا آبجیکشن یہ ہے. دوسرا آبجیکشن یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے میٹر ایشو کر دیے ہیں, اگر یہاں پر پانی آ رہا تھا, اگر یہاں پر مینجمنٹ ہو رہی تھی, اگر آپ نے الاؤ کر رکھا تھا, پرمیشن دے رکھی تھی یہاں پر ان سیٹلمنٹس کو موجود ہونے کے لیے, تو پھر اچانک سے یہ جو آپ کا فیصلہ ہے, پہلے والا ٹھیک تھا یا اب والا ٹھیک ہے. نورپور میں جو خاندان مقیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سینچری سے, دہائیوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے ان جنریشنل ہومز کے اندر رہ رہے ہیں, یعنی کہ نسل در نسل ہماری بہت سی نسلیں صدیوں پر محیط ہیں جو کہ یہاں پر پلی بڑی, یہاں جوان ہوئیں. اب بھی اگر یہ ہماری ملکیت نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ ہمارا کوئی بھی نہیں سنتا. ہم صدیوں سے رہ رہے تھے, ہمارے باپ دادا ادھر ہی مر کھپ گئے. کچھ کیسز ایکسکلوسیو بھی ہیں جن کو اسٹیٹ کی طرف سے, CDA کی طرف سے خود بسایا گیا ہے. مثال دیتا ہوں رمشا کالونی کی. اب رمشا کالونی کا ماجرا کیا تھا جناب؟ ماجرا یہ تھا کہ ریزیڈنٹس جو تھے, جو یہاں پر مقیم ہیں, انہیں 2012 میں بذات خود یہاں پر لا کر سیٹل کیا گیا. سیٹل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ رمشا مسیح کا ایک کیس ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جو کہ ایک کرسچن بچی تھی, اس کے اوپر بلاسفیمی کا ایک الزام لگا, جو بعد میں آپ کو یاد ہوگا اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ سب کا سب انجینئر تھا ایک لوکل کلیرک کی طرف سے. تو اس کے بعد کرسچن آبادیوں پہ حملے شروع ہو گئے, وہ لوگ اپنے علاقہ چھوڑ کے باہر آ گئے اور ان کو یہاں بسایا گیا CDA کی طرف سے. H92 کا یہ علاقہ تھا اور اس کے مضافات کا علاقہ تھا. CDA نے یہاں گھر بنانے کی, انفارمل گھر بنانے کی پرمیشن دی. آج CDA کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ اللیگل ہے. ساتھ ساتھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہزاروں دکانیں جو موجود ہیں ان تمام گاؤں کے علاقوں کے اندر, وہ روزگار بھی تھا. خالی آپ نے اگر پیسے دیے تھے گھروں کے اور کمپنسیشن دی تھی آج سے تقریباً 60 سال پہلے, تو پھر جو کاروبار افیکٹ ہوا ہے, لائیولیہوڈ افیکٹ ہوا ہے, اس کی کوئی کمپنسیشن کیوں نہیں دی جا رہی؟ اب جس طرح سے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ CDA سائٹ کر رہی ہے, تو حکومت کے خلاف جو لوگ تنقید کر رہے ہیں, CDA کے خلاف تنقید کر رہے ہیں, وہ بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ لے کے بیٹھے ہیں 2015 کا. وہ سائٹ کرتے ہیں اسٹے آرڈر سپریم کورٹ کا, جس نے ریسٹرکٹ کیا تھا ایوکشنز کو, یعنی کہ گھروں سے انخلا جبری طور پہ کروانے کو بین کیا تھا. تو یہ ہے جناب سارا معاملہ. اب بات آ جائے گی لیگیلٹی کی کہ کون لافلی ایکٹ کر رہا ہے اور کون اللیگلی ایکٹ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ ہی ایک بہت بڑا لیگل لوپ ہول, نہیں میں کہوں گا بلیک ہول کہوں گا, کیونکہ جس قانون سے بیسز لی جاتی ہیں پبلک یوز کے لیے پراپرٹی ایکوائر کرنے کا جواز, جو قانون فراہم کرتا ہے حکومت کو پاکستان کے اندر, آپ کو پتہ ہے وہ کتنا پرانا ہے؟ ذرا گیس کیجئے. 10 سال, 20 سال, 30 سال, چلیں 40 سال, 50 سال؟ بالکل نہیں, 132 سال پرانا قانون ہے. لینڈ ایکویزیشن ایکٹ آف 1894 جو کہ کالونیل ایرا کا قانون ہے, گورے کا قانون ہے, برٹش راج کا قانون ہے, وہ آتھورائز کرتا ہے حکومت کو کہ پبلک پرپزز کے لیے کیش کمپنسیشن دے کے زمین آپ لپیٹ سکتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک 2026 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس لینڈ ایکویزیشن کے لیے ایک میکنزم جو کسی بھی قانون کے تحت ہوگا, اس میں سب سے زیادہ جو بیسز ہیں
ان تمام آپریشنز کی، ان تمام واقعات کی، پبلک پرپس کے لیے پراپرٹی کو ایکوائر کرنے کی، وہ اسی قانون سے آتی ہیں جو کہ 1894 میں بنا تھا۔ 2026 آ گیا، ہم سے قانون سازی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سے قانون اب بھی گورے کے دور کے ہیں۔ ہم اس ملک کے بننے کے 70-80 سال تک بھی وہ لیجسلیشنز، وہ قانون سازیاں نہیں کر پائے جو کہ ڈی کالونائز کر سکیں پاکستان کے لیگل فریم ورک کو۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ آف 1894 کے اندر ری سیٹلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن آف ڈسپلیسڈ کمیونٹیز، یعنی کہ جو برادریاں لوگوں کی گھروں سے نکال دی جائیں، ڈسپلیس کر دی جائیں، ان کا کیا ہوگا، کیسے ری سیٹل کروانا ہے، ریہیبلیٹیشن ان کی کیسے ہونی ہے، بدلے میں کون سی پراپرٹیز دینی ہے، اس معاملے میں یہ قانون خاموش ہے۔ آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور منہ بھی سی رکھا ہے اس قانون نے۔ تو ایسا قانون جو کہ بیسز ہے پراپرٹیز کو ایکوائر کرنے کی، جب وہ ڈسپلیس کمیونٹیز کے لیے کوئی الٹرنیٹیو مہیا ہی نہیں کرتا تو یہ تو آدھا قانون ہوا نا۔ یہ صرف حکومت کے لیے کام کر رہا ہے کیونکہ اس وقت برٹش راج تھا، باہر سے آئے ہوئے گورے کی حکومت تھی اور ہم سب سبجیکٹ تھے، ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، ہم صرف اور صرف غلام تھے۔ تو اسی لیے وہ قانون یہ کہتا تھا کہ جو حکومت کو چاہیے وہ یہ قانون دے گا، عوام کو کیا چاہیے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو حکومت نے کیا ہے وہ اللیگل ہے یا جو لوگوں نے کیا ہے وہ اللیگل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قانون ہی نہیں ہے، تو کسے اللیگل کہنا ہے کسے نہیں۔ حکومت جو طاقت کا استعمال کر رہی ہے وہ بھی قانون لے کے بیٹھی ہوئی ہے، عوام جو آگے سے کہہ رہی ہے کہ یہ گھر ہمارے ہیں، وہ ایتھیکل آرگیومنٹس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا سٹے آرڈر بھی دکھا رہے ہیں۔ صوبائی اعتبار سے کچھ قانون سازیاں موجود ہیں، جس طرح کہ سندھ کچھی آبادی ایکٹ آف 1987 ہے۔ یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ جب ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ کہیں سے نکلنا ہے، کوئی پوزیشن لے لے، کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا آگے سے۔ یہی وجہ ہے کہ نیچے نے کہا تھا اسٹیٹ از دا کولڈسٹ آف آل کولڈ مانسٹرز، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا 10 پہ زاراتھوسرا میں، آن ارتھ دیر از نتھنگ گریٹر دین آئی دا اسٹیٹ، اٹ از آئی ہو ایم دا ریگولیٹنگ فنگر آف گاڈ، کہ ریاست اپنی عوام سے یہ کہتی ہے کہ خدا کے بعد زمین پہ سب سے طاقتور میں ہوں، اور میں اتنی طاقتور ہوں کہ میں خدا کا ہاتھ بن کر ایکشنز کرتی ہوں، اسی لیے میری بات کو اوبے کیا جائے اور مانا جائے۔ تو یہاں پر بھی جناب اسی نوعیت کی قانون سازی اور میکنزم دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ایک پوزیشن حکومت نے لے لی ہے، اس کے خلاف جانے کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ پاکستان نے انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس سائن کر رکھا ہے جناب، اور یو این کی اس کمیٹی کے تحت آپ فورسڈ ایوکشنز نہیں کر سکتے، اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن کہا گیا ہے۔ تو عالمی قانون کے تناظر میں یہ غیر قانونی کہلایا جا سکتا ہے، عین غیر قانونی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر ہاؤسنگ کرائسس کا ہے کہ جتنے گھروں کی تلاش میں جتنے لوگ ایک سال میں ہوتے ہیں، اس سے بہت ہی کم مہیا کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے۔ ریاست جو ہے وہ افیکٹو افورڈیبل ہاؤسنگ مہیا کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے، کوئی بھی حکومت آ جائے وہ یہ کام نہیں کر سکی، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ کسی نے کتنے لاکھ گھروں کا اعلان کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے آشیانہ کا اعلان کیا، کسی نے 50 لاکھ گھر کا نعرہ لگایا، کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ آج بھی آپ اربن سینٹرز میں چلے جائیں، آپ کو 3 سے 5 مرلے کا گھر بھی 2 سے 3 کروڑ سے شروع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا، سب تماشا دیکھ رہے ہیں، ریگولرائز کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کچی آبادیوں میں رہنے کے علاوہ، انفارمل آبادیوں میں رہنے کے علاوہ لوور انکم فیملیز کے پاس آپشن کیا بچتا ہے، یہ آپ بتائیں۔ حیران کن ڈیٹا کوٹ کرتا ہوں، 2023 کے ڈیجیٹل سینسس کے مطابق شہری آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 38% ہے۔ اربن پاپولیشن از 38% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان۔ اب یہ 38% جو پاپولیشن بڑے شہروں میں رہتی ہے، اس 38% کا، یعنی کہ اس ساری پاپولیشن کو آپ لے لیں جو شہروں میں رہتی ہے، اس ساری پاپولیشن کا 56%، 56% انفارمل ہاؤسنگ میں رہتا ہے، یعنی کہ یا سلم ایریاز میں رہتا ہے یا کچی آبادیوں میں رہتا ہے۔ شہروں کی 56% آبادی کے پاس سٹرکچرڈ، لیگل اور فارمل ہاؤسنگ ہی اویلیبل نہیں ہے، گاؤں تو آپ چھوڑ ہی دیجیے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک مس میچ ایگزسٹ کرتا ہے ہاؤسنگ ڈیمانڈ میں اور فارمل سپلائی کے اندر، کیونکہ ڈیٹا کے مطابق ہر سال پاکستانیوں کو 3.5 لاکھ گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نئے گھر کتنے پرووائڈ کیے جاتے ہیں؟ 1.5 لاکھ، یعنی کہ ڈیلیوری ہوتی ہے 1.5 لاکھ گھروں کی اور نیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 3.5 لاکھ گھروں کی، درمیان میں 2 لاکھ گھروں کا شارٹیج موجود ہے۔ تو پھر جو باقی لوگ 2 لاکھ بچتے ہیں وہ جاتے ہیں کچی آبادیوں میں، وہ جاتے ہیں بری امام میں، وہ جاتے ہیں نورپور ولیج میں، اور اس کے بعد میں ان کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ ڈیوڈ ہاروی جو کہ ایک مارکسسٹ جیوگرافر ہیں، ان کا کام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کیپٹل ہے، یعنی کہ سرمایہ ہے، وہ صرف پروڈکشن ویلیو سے یا پھر انڈسٹریز سے یا کارخانوں سے نہیں پیدا کیا جاتا، بلکہ وہ لوگوں کو ان کی زمین سے ڈسپوزیس کر کے بھی گیدر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سرمایہ داری نظام کا انجن جو ہوتا ہے وہ بڑے شہروں کے اندر کیا کرتا ہے؟
نہ صرف وہ نیا کیپٹل اور نیا زر مبادلہ پیدا کرتا ہے بلکہ جن کے پاس ہاؤسنگ یا زمین یا اموویبل ایسٹس موجود ہوں ان سے وہ اثاثے چھین کر بھی سرمایہ داری نظام اپنے پلڑے میں وزن بڑھا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ارلی 2026 کے پہلے 4 مہینوں کے اندر سی ڈی اے نے 30,000 درختوں کو کاٹ دیا۔ یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا وہ آرڈر کہ ایسے درخت جو کہ پولن الرجی پھیلا رہے ہیں، پبلک ہیلتھ کے خلاف ہیں، بہت ہی زیادہ خطرناک درخت ہیں، نان انڈیجنس ہیں، باہر سے لا کے پلانٹ کیے گئے ہیں، ان کو کاٹ دو، اسی لیے ہم نے کاٹ دیا۔ جبکہ WWF پاکستان نے اس کلیم کو ریفیوٹ کیا۔ انہوں نے کہا پبلک ہیلتھ اونلی نیریٹو غلط ہے، تمام مختلف قسم کے درختوں کو کاٹا گیا، انڈیجنس درخت بھی اس میں شامل تھے، اور اس کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو بیماری سے بچانا نہیں ہے، بالکل بھی سی ڈی اے کے دل میں اتنی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے منصوبے۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کے ایکولوجیکل کانسیکوینسز ہیں، یعنی کہ سوائل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے، اس سے ویجیٹیشن کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، اربن وائلڈ لائف ڈسپلیس ہو جاتی ہے، لیکن جب شہریوں کو ہی جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے تو وائلڈ لائف شہروں میں کیا کرنی ہے، اسی لیے کاٹ دو سب کچھ۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یا ہم ڈیولپ کرتے ہی نہیں ہیں علاقوں کو، یا پھر ہم انہیں کانکریٹ کا جنگل بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈسپوزیس کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، بہت سے مختلف ہسٹوریکل ولیجز جس میں سید پور ولیج کے بھی کچھ علاقے آتے ہیں انہیں ڈیمالش کیا گیا، آگے اور کیے جائیں گے، کرسچن کمیونٹی بھی ٹارگٹ بنے گی، احتجاج بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ ری سیٹلمنٹ کا کوئی پلان ہی نہیں ہے کیونکہ قانون خاموش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ماجرا قانون کا لوپ ہول ہے۔ اگر یہاں پر کوئی ایسی قانون سازیاں کی جاتیں جو کہ اسرٹیولی یہ کہتی کہ آپ فورسفلی ایوکشنز کر ہی نہیں سکتے، 1960 میں کیش دینا تو دور کی بات، تو پھر آج اس چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا۔ پاکستان میں انسٹیٹیوشنل بیلنس بالکل آؤٹ ہو چکا ہے، فیصلہ پہلے کیا جاتا ہے، لوگوں کا جو کنسرن ہے، جو ان کے تحفظات ہیں، وہ سب سے آخر میں سوچے جاتے ہیں۔ یہ میں لیجسلیٹرز کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی قانون سازی ہی لے آئیں کہ 1890، 92، 94 کے قوانین جو گورے کے ان کے اوپر آج بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اتنی ہیوملیشن تو نہ کرو۔ یہ پارلیمان کیوں کھولی ہوئی ہے، یہ صوبائی اسمبلیاں، یہ سینٹ کیا کر رہی ہے، اتنے پروٹوکول لے کے کہاں جا رہے ہو، فری کا پیٹرول ڈلوا رہے ہو، فری کی بجلی انجوائے کر رہے ہو اور پلنڈر کر رہے ہو پبلک ریسورسز کو، قانون سازی تو کر لو۔ یہ اسی طرح ہے کہ میں روز اپنے اسٹوڈیو میں آؤں لیکن بات کوئی بھی نہ کروں، ڈیبیٹنگ کلب بنا کر رکھ دیا ہے، قانون سازی کا اتنا بڑا لوپ ہول موجود ہے، عدالتیں ہماری ویسے کمزور ہیں اور امپیونٹی کے ساتھ بہت سی چیزوں پہ ایکشن ہو جاتا ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لیجسلیٹرز، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز قانون سازی کے لیے ایک کیمپین شروع کریں تاکہ مزید انڈیجنس کمیونٹیز ڈسپلیس نہ ہوں۔ ہم نے پہلے ہی 47 کے بعد سے اب تک کنسٹرکٹ بہت کم کیا ہے، ڈسٹرکٹ بہت زیادہ کیا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ان قانون سازوں نے ڈھال بننا تھا جن کو ہم سب نے ووٹ دیے، لیکن وہ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے ہے جناب شرم کا مقام، انہیں جواب دینا چاہیے اس چیز کا، کیونکہ اگر عوام اور ریاست کے درمیان، یعنی کہ بیوروکریٹک ریاست کے درمیان وہ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر ووٹ مانگنے مت آئیے گا۔ بہت شکریہ۔